This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 4 of Science Book 5. In the first lecture, we had covered the definition of environment and pollution, and the types of pollution, and then causes of pollution. But in this lecture, I will try to cover the effects of pollution and control of pollution, and then I will discuss the biodegradable and non-biodegradable materials. So let us start without further ado the effects of environmental pollution. Environmental pollution کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹس آن ہیومن ہیلتھ کیا ہیں، انسان کی صحت پر کیا اثرات ہیں اس پولوشن کے، آلودگی جو ہے انوائرمنٹ کی، ماحول کی جو آلودگی ہے اس کے انسان کی صحت پر کیا برے اثرات ہیں۔ پولوشن جو ہے یہ ہماری باڈی اور ہمارے مائنڈ کو دونوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور یہ بڑا لانگ ٹرم ڈیمیج کاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایئر پولوشن دیکھتے ہیں، یہ بریدنگ پرابلمز ہمیں کاز کرتی ہے۔ ایئر میں جو پولوشن ہے اس سے ہمیں سانس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایزدما ہے جس کو اب دمہ کہتے ہیں، برونکائٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بھی سانس کی بیماریاں ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں۔ لنگ ڈیزیزز ہیں، جیسے آپ کے سویلنگ آف ایئر ویز ہو جاتے ہیں، اندر لنگز میں سویلنگ ہو جاتی ہے، لنگ کینسر ہو جاتا ہے۔ پھر ہیڈ ایکس اینڈ فٹیگ، آپ کے سر میں درد رہتا ہے اور آپ تھکے تھکے رہتے ہیں۔ پھر ہے اریٹیشن ان آئیز، نوز اینڈ تھروٹ، آپ کی آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، گلے میں اریٹیشن، تو یہ بھی ایئر پولوشن سے ہوتا ہے۔ پھر ہارٹ ڈیزیزز، جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بھی اس سے لگتی ہیں۔ دین از ریڈیوسڈ امیونٹی، پھر آپ کا جو قوت مدافعت ہے آپ کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے پھر آپ پر بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، امیونٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ دین از انکریز ان الرجیز، الرجی بہت لوگوں کو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، پولوشن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایئر پولوشن کے اثرات تھے ہیومن بینگز پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آف واٹر پولوشن، جو پانی کی آلودگی ہے اس کے کیا اثرات ہیں۔ واٹر بورن ڈیزیزز، ایسی ڈیزیزز جو کنٹامینیٹڈ واٹر سے آپ کو ہو جاتی ہیں، جیسے کالرا، ہیزا، ٹائیفائڈ ہے، ڈائریا، پیچش، یہ ساری بیماریاں آپ کے کنٹامینیٹڈ واٹر کے استعمال سے ہوتی ہیں۔ پھر پوائزننگ فرام ہیوی میٹلز، یہ جو واٹر پولوشن ہوتی ہے، واٹر کے اندر لیڈ اور مرکری، یہ فیکٹریوں سے جو نکلتا ہے وہ ویسٹ واٹر، اس میں یہ لیڈ اور مرکری وغیرہ بہت ہوتا ہے، تو یہ بالکل پوائزن ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ استعمال کر لیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر سکن انفیکشنز، آپ کی جلد کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یہ جو ڈرٹی واٹر ہے، کنٹامینیٹڈ واٹر ہے، اس کے استعمال سے۔ پھر کینسر ہو جاتا ہے، یہ جو ڈیو ٹو انڈسٹریل کیمیکلز، جب واٹر میں یہ یوز ہوتے ہیں انڈسٹریل کیمیکلز، اور وہ استعمال اگر آپ کر بیٹھیں تو اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ پھر برتھ ڈیفیکٹس اینڈ ڈیولپمنٹل ایشوز ان بیبیز، پیدائشی بیماریاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔
اور بچوں کی ڈیولپمنٹ نشو و نما بہتر نہیں ہوتی. تیسری ہے سائل پولوشن. اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہیں؟ سائل میں جو لینڈ پولوشن ہے یا گراؤنڈ پولوشن ہے یا سائل میں جو آلودگی ہو جاتی ہے. پہلی ہے کنٹامینیٹڈ فوڈ کراپس کازنگ فوڈ پوائزننگ. یہ جو فوڈ کراپس ہیں جیسے گندم ہے، جیسے گنا ہے، جیسے چاول ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جب آپ سپرے کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت لمبا رہتا ہے، اور وہ آپ جب استعمال کرتے ہیں پھر وہ خوراک، تو اس سے آپ کو فوڈ پوائزننگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. پھر لانگ ٹرم ایکسپوجر ٹو کیمیکلز کازنگ کینسر اور آرگن ڈیمیج. یہ جو کیمیکلز ہیں، جو خاص کر یہ جو سپریز آپ کرتے ہیں کھیتوں میں، انسیکٹیسائڈز اور جو فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، اگر آپ زیادہ دیر تک اگر کوئی زمیندار فرض کریں وہ سپرے کرتا ہے اور پراپر اگر وہ کیئر نہیں کرتا، اپنے منہ کے اوپر ماسک وغیرہ نہیں پہنتا، تو اس سے اس کا ایکسپوجر بہت ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات تو ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اتنا وہ زیادہ انسیکٹیسائڈز جو ہیں، کیمیکلز جو ہیں، اتنا زیادہ اثر کر جاتے ہیں اور کینسر ہو جاتا ہے. بہت سارے جسم کے آرگن جو ہیں، اعضاء جو ہیں، ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے یہ. پھر گراؤنڈ واٹر کنٹامینیشن افیکٹنگ ڈرنکنگ واٹر. جو زمین کے اندر پانی ہے بالکل نیچے، جس کو آپ یہ واٹر پمپس کے ساتھ نکالتے ہیں، ہینڈ پمپس نلکوں کے ساتھ، اور پانی کی موٹریں لگا کے نیچے سے نکالتے ہیں استعمال کے لیے، پینے کے لیے، وہ پانی نیچے والا بھی کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ پانی فصلوں کو بھی لگتا ہے، وہ پانی آپ پیتے بھی ہیں اور وہ کپڑے بھی دھوتے ہیں اس سے، تو وہ اس سے بھی بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. تو پھر کچھ اور پولوشن کی ٹائپس تھیں جو ہمارے اوپر اثرات کرتی ہیں، وہ میں نے کہا تھا کہ میں نے نوٹسوں میں لکھ دی ہیں، مگر ان کو میں نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کی بک میں نہیں دی گئی ہیں. تو ٹیچرز جو ہیں اپنے نالج کے لیے ان کو پڑھ ضرور لیں، بے شک بچوں کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے. جیسے نائز پولوشن اور لائٹ پولوشن وغیرہ تھی، ان کے اثرات بھی ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو 3 طرح کی پولوشن آپ کی بک میں دی گئی ہیں، ایئر پولوشن، سائل پولوشن، واٹر پولوشن، اس کے ایفیکٹس اینیملز اور پلانٹس پر کیا ہوتے ہیں. پہلے تو ہم نے ہیومن بینگز پر دیکھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملز اور پلانٹس پر کیا ہوتے ہیں. Pollution damages wildlife and plant life often silently but severely. یہ جو پولوشن ہے یہ وائلڈ لائف، جو جنگلی حیات ہے، جو جانور ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، اینڈ پلانٹ لائف، اور جو پودے ہیں، ان کو بڑا ڈیمیج کرتی ہے. اکثر سائلنٹلی، مطلب پتہ نہیں چلتا کہ ان کو افیکٹ کر رہی ہے، مگر بہت سیویئرلی، شدت کے ساتھ ان کو افیکٹ کرتی ہے. بے شک آہستہ آہستہ ہی کرتی ہے. اب اینیملز ہیں، فار ایگزامپل فش اینڈ ایکویٹک اینیملز ڈائی فرام پولوٹیڈ واٹر ڈیو ٹو آئل اسپلز کیمیکلز. اب جو فش ہے اور اس کے علاوہ جو ایکویٹک اینیملز ہیں، پانی میں رہنے والے جانور ہیں، وہ مر جاتے ہیں پولوٹیڈ واٹر سے، آلودہ پانی سے. اور وہ آلودہ پانی آپ کو پتہ کیسے ہوتا ہے؟ آئل اسپلز، یہ جو ڈیزل وغیرہ کے شپ آتے ہیں، ان سے جو ڈیزل، بعض اوقات وہ جب شپ ریک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے سمندر کے اندر، سم ٹائمز کو طوفان آ گیا تو وہ سارا آئل اسپیل کر گیا، وہ سمندر کا پانی ڈیمیج ہو گیا. پھر جو اور کیمیکلز بھی آتے ہیں، بے شمار کیمیکلز، یہ انسیکٹیسائڈ وغیرہ، یہ بھی شپس میں آتے ہیں. تو یہ سارا جب اسپل ہوتا ہے سمندر میں تو وہ کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے سارا واٹر، اور اس سے پھر فش اور ایکویٹک اینیملز جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ مر جاتے ہیں. پھر برڈز اینڈ میملز سفر فرام
پلاسٹک انجیکشن اور ٹاکسک ایکسپوئر. یہ جو برڈز ہیں آپ کے پرندے اور میملز، یہ دودھ دینے والے اور بچے دینے والے جانور جتنے بھی ہوتے ہیں میملز، یہ اگر پلاسٹک کھا جائیں تو یہ بالکل ایک طرح کی زہر ہوتی ہے، یہ ٹاکسک ہے بہت زیادہ، تو اس سے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. پھر جو دوسری پولوشنز ہیں ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جو جیسے نائز پولوشن اور لائٹ پولوشن ہے، بٹ میں وہ یہاں پہ ٹچ نہیں کروں گا. تو اب پلانٹس کا دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کے اوپر کیا ایفیکٹس ہیں پولوشن کے. تو یہ ایئر پولوشن کازز ایسڈ رین. ایسڈ رین شاید میں نے پہلے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. یہ جو گیسیں سلفر ڈائی آکسائڈ خاص طور پر جو ہوا میں ہم ریلیز کرتے ہیں، اس سے ایسڈ رین بنتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطروں کے ساتھ یہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے یہ مل کر سلفیورک ایسڈ بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور نائٹروجن آکسائڈ جو ہیں وہ مل کے نائٹرک ایسڈ بناتی ہیں. تو یہ ایسڈز کی شکل میں جب نیچے زمین پر گرتے ہیں تو یہ پودوں کو نقصان دیتے ہیں، پتوں کو جلا دیتے ہیں، اور گروتھ جو ہے وہ بڑی سٹنٹڈ ہو جاتی ہے، یعنی بہت محدود ہو جاتی ہے. پھر پودے گرو نہیں کرتے، بہت آہستہ گرو کرتے ہیں، چھوٹے رہتے ہیں. اور جو سائل پولوشن ہے وہ پودوں کو کیسے ہارم کرتی ہے، نقصان دیتی ہے. وہ جڑوں کو نقصان دیتی ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ سائل پولوشن میں پھر وہ جو نیوٹرینٹس جڑوں سے ملنے ہوتے ہیں وہ ان کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. جڑیں روٹس جو ہیں وہ نیوٹرینٹس کو ایبزارب نہیں کر سکتی اگر سائل میں پولوشن ہو تو. اور یہ جو واٹر پولوشن ہے اس میں جو ہماری سائل ہے نا اس کی پی ایچ چینج ہو جاتی ہے. جب پی ایچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائل یا تو تیزابی ہو جاتی ہے یا الکلائن ہو جاتی ہے، یا ایسیڈک ہو جاتی ہے، یا ایسیڈک کے الٹ اساس ہوتا ہے. تیزاب اور اساس آپ نے پڑھے ہوں گے نا، یا تو اس کی تیزابی نیچر ہو جاتی ہے یا اساسی نیچر ہو جاتی ہے. جو نارمل اس کی رینج رہنی چاہیے پی ایچ کی وہ نہیں رہتی، تو اس کی پی ایچ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو ایکویٹک پلانٹس ہیں ان کو نقصان دیتی ہے. اور پھر جو ٹاکسک بلڈ اپ ہے سائل میں، جس طرح ہم یہ سپرے کرتے ہیں جو اور کیمیکل فرٹیلائزرز کھادیں استعمال کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈز، ہربیسائڈز، پیسٹیسائڈز، یہ کیڑے مارنے والی سب دوائیاں جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ زمین کے اندر بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں، زمین کے اندر پڑی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب وہاں سے پانی کے ذریعے روٹس جب پانی ابزارب کرتی ہیں وہ پودے میں آتی ہیں تو وہ ساری زہریں پودے میں آ گئیں. اب پودے کو جب جانور کھاتا ہے، یہ ہربی وورز کھاتے ہیں تو ان کو افیکٹ کرتی ہیں. ہربی وورز آپ کو پتہ ہے وہ جانور جو پودے کھاتے ہیں، اور ان جانوروں کو پھر جب ہم کھاتے ہیں یا کوئی اور جانور کھاتے ہیں، کارنیورز جو ہیں، تو پھر وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ زہریں ہمارے اندر بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے افیکٹس انوائرمنٹ یا کلائمیٹ پہ کیا ہیں، ٹھیک ہے. پولوشن جو ہے انوائرمنٹ کو اور کلائمیٹ کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. پہلے تو ہم نے پلانٹس، اینیملز اور ہیومن بینگز پر دیکھا. اب انوائرمنٹ پہ دیکھیں. پولوشن لیڈز ٹو لانگ ٹرم چینجز ان نیچر مینی آف وچ آر irreversible.
نیچر میں لانگ ٹرم چینجز ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو آپ پھر ریورس نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آج کل ایئر پولوشن میں کیا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی پوری زمین جو ہے اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے ڈیو ٹو گرین ہاؤس گیسز. آپ کو پتہ ہے نا, یہ اب اگلا ٹاپک آئے گا اس لیکچر کے بعد اسی چیپٹر میں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, گرین ہاؤس گیسز کیا ہوتی ہیں. تو یہ گلوبل ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, یہ کلائمیٹ کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. پھر دوسرا افیکٹ کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں آپ کے, برف جو ہے پولز کے اوپر اور ناردرن ایریاز آپ کے جو ہیں وہاں پہ وہ برف پگھل رہی ہے. جب برف پگھل رہی ہے تو وہ پانی کدھر آ رہا ہے, سمندروں میں آ رہا ہے. جب سمندروں میں آ رہا ہے تو سمندروں کا لیول جو ہے وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے, رائزنگ سی لیولز, ٹھیک ہے. اور ایکسٹریم ویدرز, یعنی گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی, اور پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں. اب بارشوں کا موسم جو ہوتا تھا اس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی, اب بارشیں اس موسم میں ہوتی ہیں جس موسم میں نہیں ہوا کرتی تھیں یا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارا کلائمیٹ کے اوپر ایفیکٹ ہوا ہے. پھر اوزون لیئر ڈپلیشن. اوزون ایک گیس ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے O3. آکسیجن تو ہوتا ہے نا O2, مگر اوزون جو ہوتی ہے وہ O3 ہوتی ہے. یہ اوپر, بہت اوپر ایک لیئر ہے پوری اس گیس کی. یہ جو سورج سے نقصان دہ ریز آتی ہیں, ہارمفل ریز آتی ہیں, ان کو یہ روکتی ہے. اب ہم یہ جو ایئر کو پلوٹ کرتے جا رہے ہیں تو یہ جو ساری گیسز اوپر جاتی ہیں, اوپر جا کے خاص کر یہ CFCs جو ہیں جن کو کلورو فلورو کاربنز کہتے ہیں, یہ جو آپ کے ایئر کنڈیشنر اور فریجز وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں اور ان سے نکلتی ہیں اور اوپر جاتی ہیں, یہ اوزون کو جا کے توڑ دیتی ہیں. اوزون گیس کو اوزون نہیں رہنے دیتی, اس کو توڑ کے آکسیجن گیس بنا دیتی ہیں یا آکسیجن کو ایٹم کی شکل میں بنا دیتی ہیں, اوزون نہیں رہنے دیتی. جب اوزون نہیں رہتی تو پھر وہ جو سورج سے الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں, ہارمفل ریز, نقصان دہ شعائیں آ رہی ہیں, وہ پھر ہم تک پہنچتی ہیں, زمین تک پہنچتی ہیں. وہ پھر اینیملز کو, ہیومن بینگز کو, پلانٹس کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. تو اوزون لیئر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ایئر پولوشن کی وجہ سے. پھر میں نے ایسڈ رینز کا بتایا تھا آپ کو کہ ایسڈ رینز جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ پودوں کو, اینیملز کو اور ہیومن بینگز کو افیکٹ کرتی ہیں. ایسڈ رینز یہ بلڈنگز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں, اور آپ کی جو واٹر باڈیز ہیں, نہریں ہیں, ریورز ہیں, اوشنز ہیں, لیکس ہیں, ان میں جب وہ پانی گرتا ہے تو وہ پانی بھی آلودہ ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ کے اوپر یہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. پھر جو واٹر پولوشن ہے اس میں سم ٹائمز جو ایکسیس نیوٹرینٹس ہیں وہ الجی اس سے زیادہ گرو کرتا ہے, الجی, ٹھیک ہے. اور الجی جب بہت زیادہ گرو کرتا ہے تو یہ ایکویٹک لائف جو ہے اس کو مار دیتا ہے. اٹ کلز ایکویٹک لائف, جو پانی میں رہنے والی زندگی باقی ہے, مچھلیاں وغیرہ اور پانی میں رہنے والی جانور جو ہیں ان کو یہ مار دیتا ہے, کیونکہ ساری خوراک تو یہ خود کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ سارا ڈیٹیل سے اب سمجھ لیا ہے کہ سائل پولوشن جو ہے اس سے ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے. اس کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ لاس آف سائل فرٹیلٹی, زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے. ڈیزرٹیفیکیشن ان ایکسٹریم کیسز, اگر بہت زیادہ سائل پولوشن ہو جائے تو آپ کی سائل جو ہے وہ ڈیزرٹ بھی بن سکتی ہے, ریگستان بھی بن سکتی ہے, ویران بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سائل پولوشن ہے یہ نقصان دہ جو مائکروبز ہیں, مائکرو آرگنزمز ہیں,
وہ بڑے سپریڈ کرتے ہیں اس سے، سائل پولوشن سے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایفیکٹ تھے. میں نے بہت سارے اس میں چھوڑے ہیں جو آپ کی بک میں نہیں دیے ہوئے، تو ان کو آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں کہ اس کو کیسے بچانا کیسے ہے، ہم کنٹرول کیسے کرنا ہے پولوشن کو، پریونٹیو میئرز کون سے لینے ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے، پولوشن کو کیسے پریونٹ کرنا ہے ہم نے کہ پولوشن نہ ہو، آلودگی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم رائٹ سٹیپس لیں، صحیح اقدامات کریں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا کچھ میں نے ڈیٹیل بتائی ہے، جیسے آپ ایئر پولوشن کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. یوز پبلک ٹرانسپورٹ، بائسیکلز اور واک انسٹیڈ آف پرسنل کار. اب ہر بندہ ذاتی کار پہ جا رہا ہوتا ہے. بھئی کیوں ذاتی کار پہ جا رہے ہیں؟ اگر پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے، اچھی بسیں موجود ہیں بڑے شہروں کے اندر، BRTS سسٹم ہے، اورنج لائن وغیرہ اور دوسری بسیں ہیں، تو پھر آپ ہر بندہ اپنی کار پہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ بسوں میں جائے. اور یہ جو آپ کاروں پہ جاتے ہیں، اتنی زیادہ کاریں جو فاسل فیولز برن کرتے ہیں، آپ پیٹرول برن کرتے ہیں جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ بائسیکلز پہ اگر نزدیک جانا ہے تو آپ سائیکل کیوں نہیں استعمال کرتے یا پیدل کیوں نہیں چل جاتے؟ میں نے دیکھا ہے لوگ ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کار پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا استعمال کم کریں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، بائسیکل استعمال کریں، پیدل چلیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کلین انرجی پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ جو الیکٹریسٹی آپ پیدا کرتے ہیں، پاور سٹیشنز آپ کے جو بنے ہوئے ہیں، جو کول پہ چلتے ہیں، جو آئل پہ چلتے ہیں، وہ جو دھواں اتنا نکلتا ہے وہاں سے، وہ جو پولوشن کاز کرتا ہے، اس کو آپ روک سکتے ہیں اگر آپ سولر انرجی استعمال کریں یا ونڈ انرجی استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کول اور آئل سے پاور سٹیشن چلاتے ہیں بجلی پیدا کرنے والے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو اتنی زیادہ نکالتے ہیں اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ ہائیڈرو پاور سٹیشن زیادہ کیوں نہیں بناتے؟ ڈیم زیادہ کیوں نہیں بناتے جہاں پہ آپ پانی سے بجلی بناتے ہیں؟ ونڈ ملز کیوں نہیں لگاتے؟ سولر سٹیشنز کیوں نہیں لگاتے؟ اس سے آپ پاور جنریٹ کریں. دوسرا سٹیپ آپ یہ لے سکتے ہیں. پھر آپ یہ جو جگہ جگہ پہ آپ نے کوڑے کرکٹ کو آگ لگائی ہوتی ہے، پتوں کو آگ لگائی ہوتی ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اوائڈ برننگ گاربیج اینڈ لیوز. ٹھیک ہے، پھر آج کل تو بڑی سائنس ترقی کر گئی ہے، الیکٹرک وہیکلز آ گئے ہیں، الیکٹرک کاریں آ گئی ہیں. CNG آ گیا تھا پہلے. CNG اگر آپ یوز کریں پیٹرول کی جگہ پہ تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اس سے زیادہ اتنی گیسیں نہیں نکلتی. اب الیکٹرک وہیکلز اگر آپ یوز کریں گے تو بالکل ہی پیٹرول استعمال نہیں کریں گے تو انوائرمنٹ کلین ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے، یہ تیسرا سٹیپ تھا. چوتھا سٹیپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیکٹریز ہیں جو اتنا سموک اور اتنی ایش اور اتنی گیسیں نکالتی ہیں اپنی چمنیز میں سے، تو یہ فلٹرز لگائیں. چمنی کے اوپر فلٹر لگ جاتا ہے، فلٹر انسٹال کریں اور وہ فلٹر جو ہے وہ سموک کو فلٹر کر کے آگے بھیجے گا. وہ سموک نقصان دہ نہیں ہوگا، اس میں سے گیسیں اور ایش وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ فلٹر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو فیکٹریز کو فلٹر یوز کرنے چاہیے. پھر واٹر پولوشن جو ہے اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے؟ سوری، ڈو ناٹ تھرو گاربیج، آئل اور کیمیکلز انٹو ریورز اینڈ لیکس. آپ اپنے یہ اگر میں نے ایک دفعہ جا کے دیکھا، یہ سیف الملوک جھیل کتنی خوبصورت جھیل ہوتی تھی. اب وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں لوگوں نے
یہ پلاسٹک اور گاربیج اور جو چیز کھاتے ہیں بچتی ہے وہاں پھینک دیتے ہیں. اتنی گندی کر دی ہے وہ کہ وہاں پہ اب جانے کو جی نہیں چاہتا. تو وائی ڈو یو تھرو گاربیج into your lakes and rivers and canals and water bodies؟ وہاں پہ آپ کیمیکلز اور آئل اور یہ کوڑا کرکٹ کیوں پھینکتے ہیں؟ ان میں نہ پھینکیں. پھر ٹریٹ انڈسٹریل ویسٹ بیفور ریلیزنگ اٹ انٹو واٹر. یہ جو ویسٹ واٹر انڈسٹری سے نکلتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ دنیا نے لگائے ہوئے ہیں جس میں پہلے اس واٹر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جس سے جتنا بھی ہارمفل میٹیریل ہوتا ہے جو ڈرٹی گیسز ہوتی ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں اور اس میں سے جو ڈرٹی میٹیریل ہے لیڈ ہے مرکری ہے کرومیم ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. اس کو ٹریٹ کر کے پھر اس پانی کو آگے چھوڑا جاتا ہے. وہ پھر بے شک دریاؤں میں چلا جائے یا ایون ڈائریکٹ کھیتوں کو لگ جائے تو پھر نقصان نہیں دیتا اگر اس کو پہلے ٹریٹ کر لیا جائے. پھر یہ جو آپ ڈٹرجنٹس اور سوپس استعمال کرتے ہیں یہ اپنا کپڑے دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے، یہ آج کل ملتے ہیں ایکو فرینڈلی ان کو کہتے ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی بھی کہتے ہیں اور ایکو سسٹم فرینڈلی بھی کہتے ہیں. یہ جب یہ آپ ان سے نہاتے ہیں اور ان سے کپڑے دھوتے ہیں اور یہ پانی باہر آتا ہے تو یہ پانی نقصان دیتا ہے، پولوشن کاز کرتا ہے. تو آج کل ایسے صابن آ گئے ہیں کہ وہ اگر وہ پانی میں مکس ہو بھی جائیں تو وہ نقصان نہیں کرتے. ان کو ایکو فرینڈلی ڈٹرجنٹس اور سوپس کہتے ہیں، وہ والے استعمال کریں، وہ ملتے ہیں بازار سے. رورل ایریاز میں ٹوائلٹس نہیں ہیں، لوگ اوپن ڈیفیکیشن کرتے ہیں، باہر جا کے پیشاب کرتے ہیں کھیتوں میں اور ادھر، جس سے پولوشن بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو وہاں پہ پراپر سسٹم ہونا چاہیے ٹوائلٹس کا. رورل ایریا میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیوریج سسٹم بنائے، ٹوائلٹ سسٹم وہاں پہ لوگ خود بنا سکتے ہیں وہ بنائیں اور اوپن ڈیفیکیشن نہ کریں. یہ بھی سٹیپ لیا جا سکتا ہے. اور پھر جو آپ کی واٹر باڈیز ہیں پوری کمیونٹی مل کے، پورا معاشرہ مل کے ان کو صاف کریں. اگر آپ نے سیف الملوک جھیل یا اپنے گاؤں کا تالاب گندا کر دیا ہے تو اس کی پورا معاشرہ مل کے اس کی صفائی کرے. نہر اگر گندی کر دی ہے تو اس کی صفائی کریں. نہر میں سیوریج جو ہے وہ مت ڈالیں. تو پوری کمیونٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے. پھر تیسری سائل پولوشن، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، اس کو کیسے ریڈیوس کریں گے؟ ظاہر ہے آپ جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں بہت زیادہ ان کا استعمال کم کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اوائڈ یوزنگ ٹو مینی کیمیکل فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈ. پرانے زمانے میں لوگ رہتے ہی تھے نا، کوئی فرٹیلائزر نہیں تھے، یہ گوبر کی کھاد ڈالتے تھے اور یہ سپرے کوئی نہیں. میں نے تو دیکھا یہ جو ایش ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، یہ اس کا چھٹا دے دیتے تھے فصلوں کے اوپر. کوئی پیسٹیسائڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے. اور ہم جتنے اب پیسٹیسائڈ استعمال کرتے جا رہے ہیں وہ انسیکٹس اتنے ہی ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ریزسٹنس آتی جا رہی ہے اور انسیکٹس کی مختلف جو ہیں سپیشیز بنتی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ بیماریاں ہوتی جا رہی ہیں. پیسٹیسائڈ جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ریزسٹنس پیسٹ میں اتنی زیادہ آتی ہے، کیڑوں میں وہ مزید طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور کنٹرول بھی نہیں ہوتے. تو آپ ان کو فرٹیلائزر کو، پیسٹیسائڈز کا استعمال کم کریں تاکہ سائل پولوشن کم ہو. پھر آپ آرگینک فارمنگ کیوں نہیں کرتے؟ پریکٹس کریں آرگینک فارمنگ کی. یعنی آرگینک فارمنگ آج کل بہت مہنگی ہے. وہ سبزیاں اور وہ فروٹ جو آرگینک ہیں، یعنی جن میں آپ کھاد اور انسیکٹیسائڈ استعمال نہیں کرتے، وہ بہت مہنگی بکتی ہیں، صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو آپ پلاسٹک اور کیمیکلز زمین پر ڈمپ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہ سٹاپ کریں. آپ سٹاپ ڈمپنگ پلاسٹک اینڈ کیمیکلز آن لینڈ. پھر ریسائیکل کریں اور کمپوسٹنگ کریں آرگینک ویسٹ کی. یہ جو آرگینک ویسٹ ہے، ویجیٹیبل پیلز، یہ جو سبزیاں آپ چھیلتے ہیں اور اوپر والے چھلکے پھینک دیتے ہیں، فروٹ سکریپس، فروٹ کے چھلکے یا اس کا جو بھی سکریپ ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں. ٹی لیوز، یہ جو چائے ہے جب آپ بناتے ہیں تو پھر دیگچی میں سے، کیٹل میں سے
وہ جو چائے کے پتے ہوتے ہیں وہ آپ باہر پھینک دیتے ہیں. ایگ شیلز, یہ انڈا جو ہے اس کا خول جو ہوتا ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں. گارڈن ویسٹ, جیسے گھاس کاٹتے ہیں آپ, تو وہ کاٹتے ہیں تو لان میں سے گھاس کاٹتے ہیں, کدھر پھینکتے ہیں؟ اس کی کلپنگز, اس کو کہتے ہیں گراس کلپنگز, یا لیوز. یہ سارے آرگینک ویسٹ ہیں نا جن کے میں نے آپ کو یہ نام لیے ہیں. ویجیٹیبل پیلز, فروٹ اسکریپس, ٹی لیوز, ایگ شیلز, گارڈن ویسٹ جس میں گراس کلپنگز اور لیوز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اس کو ریسائیکل کریں, اس کی کمپوسٹ بنائیں نا, کھاد بنائیں اس کی کھاد بنتی ہے, اس کی ریسائیکلنگ ہو جاتی ہے. آپ اس کو زمین پر کیوں پھینک دیتے ہیں, ڈمپنگ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی ریسائیکلنگ کریں, اس کی کھاد بنائیں اور پھر اس کھاد کو پودوں کے لیے استعمال کریں. پھر اس کے علاوہ الیکٹرانک ویسٹ جو ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. اب الیکٹرانک ویسٹ میں آپ کے پرانے موبائل ہیں, پرانے ٹیلی ویژن ہیں, پرانے لیپ ٹاپ ہیں, کمپیوٹر ہیں پرانے, یہ بیٹریز ہیں پرانی, بے شمار الیکٹرانک ڈیوائس جو آپ کے خراب ہو جاتے ہیں آپ پھینک دیتے ہیں. ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں, اس طرح مت پھینکیں, وہ پھر نہیں تو سائل پولوشن تو ہوگی. تو یہ کچھ میتھڈز تھے جس سے آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں پولوشن کو. کچھ جنرل میئرز یہ تو میں نے علیحدہ علیحدہ بتائے نا. تو جنرلی اگر آپ کو میں کہوں کہ کیسے آپ کنٹرول کریں گے پولوشن, تو 3 R's یوز ہوتے ہیں. آر, کیپیٹل آر, 3 R ہیں: ریڈیوس, ری یوز, ریسائیکل. یعنی آپ ایک تو ریڈیوس کریں استعمال, جیسے میں نے کہا کہ پیسٹیسائڈز, انسیکٹیسائڈز, فرٹیلائزر کا یوز ریڈیوس کر دیں. آپ گاڑیوں کا استعمال ریڈیوس کر دیں, بسوں پہ جائیں, سائیکلوں پہ جائیں. تو ایک تو آپ ریڈیوس کریں. دوسرا ری یوز, ایک چیز کو آپ پھینک کیوں دیتے ہیں, دوبارہ استعمال ہو جاتی ہے وہ. اب پلاسٹک کی باٹل ہے, آپ نے پانی پیا پھینک دی, کیوں؟ اس کو دوبارہ استعمال کریں, اس کو ریسائیکل کریں. بہت سارا میٹیریل ریسائیکل ہو جاتا ہے, آپ اس کے میں نے جیسے بتایا کھاد بنا سکتے ہیں. تو یہ 3 R's جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے, یہ بڑے اہم ہیں اس میں پولوشن کنٹرول میں: ریڈیوس, ری یوز, ریسائیکل. ٹھیک ہے. پھر سیگریگیٹ ویسٹ مٹیریل. ویسٹ مٹیریل جو ہے اس کو آپ علیحدہ علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے ویٹ مٹیریل, ایک ہے ڈرائی مٹیریل, اور ایک ہیزرڈس نقصان دہ مٹیریل ہے. تو آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں تو انہوں نے 3 طرح کی ڈسٹ بنز رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک یلو ہوتی ہے, ریڈ ہوتی ہے, وائٹ ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ وائٹ میں یہ والا ویسٹ ڈالنا ہے, یلو میں یہ والا ڈالنا ہے, اور ریڈ میں یہ والا ڈالنا ہے. تو اس طرح علیحدہ علیحدہ کریں. ٹھیک ہے. پلاسٹک کو علیحدہ رکھیں, عام کاغذ جو ہے جو گل سڑ جاتا ہے اس کو علیحدہ رکھیں, سبزیوں والا اور فروٹ والا جو ویسٹ ہے اس کو علیحدہ رکھیں. تو ان کو علیحدہ علیحدہ سیگریگیٹ کر کے رکھیں. اور پھر آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو پولوشن کے بارے میں, بتائیں کہ بھئی یہ بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے, تو یہ سٹیپس آپ لیں. ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں, انوائرمنٹ لاز اور رولز بنائے ہوئے ہیں, آپ ان کی پابندی کریں, اس کے مطابق چلیں جس طرح گورنمنٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پھر میں نے بتایا تھا انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس جو ہیں اور گرین کمپنیز جو ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. یعنی وہ کمپنیز جو ایسے پروڈکٹس بناتی ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتے, آپ ان کو سپورٹ کریں. جیسے میں نے کہا تھا سوپس اور ڈٹرجنٹس ایسے آگے ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. ٹھیک ہے. آرگینک فوڈ جو سپلائی کرتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. یعنی جس فوڈ پر سپرے نہیں ہوئی ہوتی, جس میں کھاد نہیں استعمال ہوئی ہوتی, وہ ان کو آپ سپورٹ کریں. تو یہ کچھ سٹیپس تھے جو آپ لے سکتے ہیں ٹو ریڈیوس pollution in air, in water and in soil. آگے ایک ٹاپک میں کور کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ کی بک میں ہے بایو ڈیگریڈیبل اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز. یہ بایو ڈیگریڈیبل
اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، ڈیگریڈ آپ کو پتا ہے لفظ ورب ہے ڈیگریڈ. ڈیگریڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بریک ڈاؤن، توڑنا، ٹھیک ہے، اس کو ڈیکے کرنا. ڈیکے اور ڈیگریڈ اور بریک ڈاؤن ان کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیگریڈیبل وہ چیز جو توڑی جا سکے، ڈیگریڈ کی جا سکے، اس کو وہ گل سڑ سکے، ٹھیک ہے، وہ ڈیگریڈیبل ہوتی ہے. بایو ڈیگریڈیبل یعنی وہ چیزیں جن کو آپ کی مائکرو آرگنزمز جو ڈیگریڈ کر سکیں، ڈیکے کر سکیں، وہ چیزیں بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں. جیسے فنگس اور بیکٹیریا آپ کے ڈیڈ پلانٹس اور ڈیڈ اینیملز کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں نا، ڈیکے کر دیتے ہیں نا، جن کو آپ نے ڈیکمپوزرز پڑھا تھا پہلے جب چیپٹر میں نے ایک لیکچر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو فنگس اور بیکٹیریا جن چیزوں کو ڈیگریڈ کر دیں، ڈیکے کر دیں، ڈیکمپوز کر دیں، وہ چیزیں بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کو یہ فنگس اور بیکٹیریا ایزیلی ڈیگریڈ نہ کر سکیں، جیسے یہ پلاسٹک ہے میں نے بتایا، جیسے ربڑ ہے، اب ان کو وہ فنگس اور بیکٹیریا ایزیلی ڈیگریڈ، ڈیکے یا ڈیکمپوز نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی کو پراپر ڈیفینیشن اگر دیکھنی ہے آپ نے تو میں نے وہ بھی لکھ دی ہے. بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز یہ ہوتے ہیں کہ مٹیریلز دیٹ بریک ڈاؤن نیچرلی بائی مائکرو آرگنزمز لائک بیکٹیریا اور فنجائی. ٹھیک ہو گیا، جو مٹیریلز نیچرلی قدرتی طور پر مائکرو آرگنزمز جیسے بیکٹیریا اور فنجائی ہیں، یہ ان کو بریک کر دیتے ہیں، ان کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، ان میٹیریلز کو ہم بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز کہتے ہیں. ان کی ایگزامپلز وہی فوڈ ویسٹ جیسے ویجیٹیبلز، فروٹس، بریڈ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. اور پیپر، عام پیپر، پلاسٹک کا نہیں، عام پیپر جو ہے وہ ووڈ، لکڑی جو ہے، کاٹن، یہ عام کپڑا جو کاٹن کا آپ پہنتے ہیں، پولی ایسٹر نہیں، عام کاٹن کا کپڑا. پرانے کپڑے جو ہیں وہ اگر کاٹن کے ہوں تو 1-2 سالوں میں گل سڑ جاتے ہیں زمین میں، اگر پولی ایسٹر ہو تو پڑا رہے گا صدیوں. جیوٹ، یہ کاٹن کی یہ جو بوریاں آپ کی ہیں، یہ بھی گل سڑ جاتی ہیں، یہ بھی بایو ڈیگریڈیبل ہے. ہیومن، انسان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی بایو ڈیگریڈیبل ہے، قبرستان میں جب دفن کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ اینیمل ہیں، پلانٹس ہیں، اور ہیومن ویسٹ ہیں، اینیمل ویسٹ ہیں، اینیمل ویسٹ، پھر پلانٹ ویسٹ ہیں جن میں لیوز وغیرہ ہیں، برانچز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز ہیں، ان کو فنجائی اور بیکٹیریا ڈیکمپوز کر دیتے ہیں. یہ بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز اچھے ہوتے ہیں، نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز برے ہوتے ہیں. اب وائی آر بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز گڈ؟ کیوں اچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دے آر سیفر فار دی انوائرمنٹ، دے ٹرن انٹو کمپوسٹ اور فرٹیلائزر. یہ ان کا آپ کمپوسٹ، یہ جو نیچرل کھاد ہے، قدرتی کھاد، فرٹیلائزر، وہ بنا سکتے ہیں. دے ڈو ناٹ پلوٹ سائل اور واٹر، زمین کو یا پانی کو پلوٹ نہیں کرتے، اس لیے یہ اچھے ہیں. اب آتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز. ان کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ سن لیں. میٹیریلز دیٹ ڈو ناٹ بریک ڈاؤن ایزیلی اینڈ اسٹے ان دی انوائرمنٹ فار ہنڈریڈز آف ایئرز، جو ایزیلی بریک ڈاؤن نہیں ہوتے اور انوائرمنٹ میں سینکڑوں سال پڑے رہتے ہیں. ان کی ایگزامپل دیکھ لیں. پلاسٹک باٹلز ہیں، بیگز ہیں پلاسٹک کے، یہ شاپر جن کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. گلاس ہے، شیشہ، ٹھیک ہے. میٹلز، بہت ساری دھاتیں، لوہا ہے یہ، اور کاپر ہے، جست وغیرہ، یہ ایلومینیم ہے، سلور ہے. کینز، یہ جو آپ پی کے کینز پھینک دیتے ہیں وہ، یہ بھی نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. سنتھیٹک کلاتھس، یہ سنتھیٹک کلاتھ جو ہے، یہ جو آپ پولی ایسٹر جس کو میں نے کہا، یہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، یہ نہیں گلتا سکتا.
الیکٹرانک ویسٹ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، الیکٹرانک ویسٹ یہ بیٹریز ہیں، یہ آپ کے پرانے موبائلز ہیں، پرانے ٹی وی ہیں، پرانے ریڈیو ہیں، پرانے کمپیوٹر ہیں، یہ سارے الیکٹرانک ویسٹ ہیں، یہ بھی نان بایو ڈیگریڈیبل ہیں. ربڑ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. یہ کچھ ان کی ایگزامپل تھی. اب وائی آر دے ہارمفل، یہ نقصان دہ کیوں ہیں؟ بیکاز دے کاز پولوشن، دے کل اینیملز ہو ایٹ دیم، جو اینیملز ان کو کھائیں گے وہ مر جائیں گے. دے بلاک ڈرینز، آپ کے یہ سارے گٹر جو بند ہوتے ہیں نا شہروں میں، جو پانی نکلتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ گٹر کا پانی نکلتا ہے، یہ انہوں نے گٹروں کو بند کیا ہوا ہوتا ہے. سیوریج لائن کو یہ بند کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں گٹر میں اور وہ لائن کو بند کر دیتے ہیں. دے ہارم یور سائل، آپ کی زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں. دے ریلیز ٹاکسک کیمیکلز، یہ جتنے ہیں یہ زہریلے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز کے بارے میں تھا کچھ جو میں نے آپ کو بتایا. آپ کی بک سے تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں نے بتائی ہے، ایگزامپل ذرا زیادہ بتا دیں. ایک ٹپ ڈیئر ٹیچرز آپ یاد رکھیں، دی تھنگز وچ کم فرام نیچر دے یوزلی گو بیک ٹو نیچر، وہ بایو ڈیگریڈیبل ہیں. بٹ دا تھنگز which are man-made, they may stay forever، وہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا آج کا لیکچر اور یہ آڈیو ختم ہو گئی. یہ میری دوسری آڈیو تھی اس چیپٹر کے اوپر. مجھے امید ہے کہ 2 یا 3 آڈیوز مزید مجھے بنانی پڑیں گی، اس سے آپ کا یہ 4تھ چیپٹر جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ حافظ. یہ جو میرا لیکچر ہے، آڈیو ہے، اس کو غور سے آپ سنیں، اپنے نوٹس بنائیں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے سیکھیں کہ آپ نے کس میتھڈ سے یہ ٹاپک پولوشن والا، پولوشن کنٹرول، اس کے ایفیکٹس اور بایو ڈیگریڈیبل نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کس طریقے سے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بچوں کو اچھی سمجھ آ جائے. تو اللہ حافظ.